السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، قربانی کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے اوپر قربانی تو واجب ہے لیکن اس کے پاس نقد روپیہ نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، مال نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جانور خرید کر قربانی کر سکے، تو کیا ایسا شخص کسی دوسرے آدمی سے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ قربانی کے نصاب کے تعلق سے ہم نے سمجھا کہ قربانی کے نصاب میں صرف سونے چاندی اور مال ہی کو شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ گھر میں جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس سامان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس سونا چاندی یا روپیہ پیسہ تو نہیں ہے لیکن گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے، ضرورت سے زائد برتن ہیں، ضرورت سے زائد کپڑے ہیں جو کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، اسی طرح ضرورت سے زائد موبائل فون وغیرہ ہیں جو کبھی استعمال نہیں کیے جاتے، گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح گھر میں ٹی وی ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، وی سی آر ہے، یہ چیزیں بھی ضرورت میں داخل نہیں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہیں، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہوتی ہیں، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہیں ہے، نقد روپیہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے جانور خرید کر قربانی کر سکے، تو کیا ایسا شخص قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ چونکہ اس شخص پر قربانی واجب ہے تو ایسا شخص کسی آدمی سے قرض لے کر قربانی کر دے اور اس فریضے کی ادائیگی کرے، لیکن یاد رکھے کہ سودی قرض نہ لے، بیاج والا قرض نہ لے کہ ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا اس سے لازم آئے گا، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کسی سے قرض حسنہ لے کر اپنے اوپر یہ جو فریضہ ہیں اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کرے اور بعد میں جب پیسہ آ جاوے تو اس قرض کو ادا کر دے۔ نیز یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑا جانور ہی لینا ضروری ہے یا مہنگا جانور لینا ضروری ہے، چونکہ آج کل جو جانور آتے ہیں بڑے جانور ہیں وہ بڑے مہنگے آتے ہیں، یا پھر بکرا بھی ہے تو 10,000 کے آگے ملتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کے پاس نقد روپیہ نہیں ہے لیکن قربانی اس کے اوپر واجب ہے تو وہ کسی سے قرض لے اور کسی بڑے جانور کے اندر حصہ بھی لے سکتا ہے جو کہ کم پیسوں میں کم روپیے میں مل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ وہ قربانی ضرور ادا کرے، اس لیے کہ جس طرح ہم اپنی دیگر ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں تو یہ بھی ایک ہماری ضرورت ہے کہ شریعت نے ایک چیز ہمارے اوپر واجب قرار دی ہے تو اس واجب کی ادائیگی کے لیے بھی وہ قرض حسنہ لے سکتا ہے۔ یاد رکھے کہ وہ قرض حسنہ لے کر قربانی ادا کر دے اور بعد میں اس قرض کو ادا کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔